إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن المرأة عورة إذا خرجت استشرفها الشيطان رواه الترمذي. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, all praise and thanks are Allah's, the Lord of the Alameen, mankind, jinn and all that exist. You honor only the ruling judge. The day of recompense, it means the day of resurrection. You alone we worship. You alone we ask for help each and everything. Guide us to the right path, to the straight way. Praise be to Allah, peace and blessings on the Prophet of Allah subhanahu wa ta'ala, his descendants and all of his companions. We seek refuge in Allah from Satan, the rejected and accursed. O my Lord, explain me my breast is my task for me. Remove the impediment from my speech so they may understand what I say. Adabdhani varunas savartani yatra narayastu pujante ramante tatra devata yatra tastu na pujante सस्य कामगारा सस्य कामगार. काबिल सदर स्टेज पर तशरीफ फरमा मोहतरम जनाब सदर जलसा और हमारे पास ही बैठे हुए इस गांव और इस मोहल्ले के मस्जिद के जिम्मेदार शेख मोहतरम इमाम साहब हाफिज़हुल्लाह, इस साल के इस प्रोग्राम की ये दूसरी रात, दूसरी मजलिस और दूसरी मजलिस की पहली कड़ी हम लोग सुनने जा रहे हैं। महफिल का, जलसे का बाज़ाब्ता बाकायदा इफ्तिताह हो चुका है। लोग अपने घरों से भी अपने काम को फारिग करके और अपने मेहमानों की मेहमान नवाजी करके
اس پنڈال میں اسٹیج کے قریب آنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں۔ کل تقریر کے دوران بہت ساری ایسی باتیں آئی تھی جو نامکمل نہیں تھی۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ قرآن و سنت، قرآن و حدیث کی روشنی میں ان باتوں کو اور ان بچے ہوئے جو واقعات ہیں ان کو مکمل کیا جائے۔ محترم سامعین کرام، ہم لوگ جس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، اس مذہب کا نام پوری دنیا کے اندر مذہب اسلام دھرم کے نام سے مشہور اور فیمس ہے۔ اور یہ مذہب، اس کا نام ہم نے یا آپ نے نہیں رکھا، بلکہ اس نام کا انتخاب ہم لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اس کا بھی انتخاب اور اس کا بھی فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے۔ اللہ نے قرآن میں کھلے لفظوں میں کہا ہوا سماکم المسلمین، کہ تمہارا نام مسلمان رکھا جاتا ہے۔ میرے بھائیو، دنیا میں بہت مذہب ہیں۔ The uncountable religious concepts are found in the world. دنیا کے اندر بے شمار مذہب ہیں ماننے والے، مگر کسی بھی مذہب کی تعریف، کسی بھی دھرم کی تحمید، توصیف صرف ان کے بڑے لوگوں کے ذریعے کی گئی، مگر اسلام ایک ایسا نرالا، ایک ایسا عالمی مذہب ہے کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مذہب کی تعریف کی اور اس کی پسندیدگی کا اظہار کیا۔ اللہ نے آخری سنویدھان قرآن کریم میں کہا، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ ہمیں مذہب اسلام پسند ہے۔ بہت سارے ادیان ہیں، ہر کسی کے پاس ان کے دین کے صحیح ہونے کا ایک پروف ان کے پاس ہے، ان کے عقیدے کے مطابق، ان کے آستھا اور ان کے کانسیپٹ کے مطابق، مگر ہمارے پاس دنیا کی سب سے بہترین اور مضبوط دلیل ہے، وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اس دھرم کا، اس کی پسندیدگی کو اور اس کے اچھا ہونے کو، اس کو پسند کیا، اور یوں کہا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک ادیان، دین میں سے سب سے بہتر مذہب کوئی ہے تو اسلام۔ بہت سے لوگ اس مذہب پر، اس اسلام پر طرح طرح کے اعتراضات کرتے ہیں۔ کچھ لوگ یوں کہتے ہیں کہ 1450 سال پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، تب سے اس دین کا، اس دھرم کا، اس کی شروعات ہوئی۔ اسی وجہ سے ان لوگوں کے تہمت، الزامات، اعتراضات بڑھ جاتے، حالانکہ اگر بنیادی طور پر دیکھا جائے تو یہ 1450 سال پہلے والا مذہب نہیں ہے، بلکہ اس دھرتی پر سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب بھیجا، اس وقت سے لے کر محمد الرسول اللہ تک
اور محمد رسول اللہ سے لے کر قیامت تک اس مذہب کا وجود تھا، ہے اور رہے گا۔ وہ الگ بات ہے احکام میں، شریعت میں محمد رسول اللہ سے پہلے کچھ نہ کچھ تبدیلیاں ہوتی رہی، کچھ مسائل میں تبدیلیاں ہوتی تھی، لیکن بنیادی عقیدوں میں کوئی تبدیلی نہیں تھی۔ اور وہ بنیادی عقیدہ پہلے نمبر کا یہ تھا کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں، خود ان کی کتابوں میں اس مذہب کی پرانا ہونے کا، اس مذہب کے آسمانی ہونے کے دلائل موجود۔ سنسکرت زبان میں اس مذہب کو سناتن شاشوت سوبھاو نیت کرم کہا گیا، جس کا مطلب ہوتا ہے آسمان سے آنے والا زمین پر جو دھرم ہے اس کو سناتن شاشوت کہا جاتا۔ اور قرآن کریم میں اس دھرم کے پرانے ہونے کی دلائل موجود ہے۔ دین قیم کا لفظ قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے استعمال کیا۔ ہاں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد، ان کو نبوت مل جانے کے بعد، اللہ نے ان کو جو کتاب دی، جو شریعت دی، آپ علیہ السلام کے بعد اس دھرتی پہ قیامت تک اب کوئی نبی اور رسول نہیں آنے والے، بلکہ آپ علیہ السلام کے آنے کے بعد نبوت کے سلسلے کو بند کر دیا۔ اب جو نبی پاک علیہ السلام کو جو شریعت دی گئی، وہ شریعت مکمل ہے، تام ہے، اینڈ ٹو دا ڈے آف ججمنٹ اس میں کسی طرح کی کسی چینجنگ کی، کسی تبدیلی کی اب ضرورت نہیں ہے۔ اب جو بھی فیصلہ ہے وہ فائنل ہے، اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے تبدیلی کی یا ہیر و پھیر اور رد و بدل کرنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف لفظوں میں بیان بھی کر دیا اپنے قرآن میں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اور محمد رسول اللہ نے اپنے زبان میں اعلان بھی کیا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد اب کوئی دھرم کو آگے بڑھانے کے لیے کوئی نبی یا رسول نہیں آنے والے۔ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا۔ I am the last prophet, there will be no prophet after me، میرے بعد اس دھرتی پہ اب کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی رسول نہیں آئے گا۔ اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے نبی ہونے کا، رسول ہونے کا، تو وہ غلط ہے، وہ جھوٹا ہے۔ کچھ سالوں پہلے ہمارے اس ملک میں ایک آدھے عقل کا آدمی، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، جنہیں ہم اور آپ مرزا غلام احمد قادیانی کے نام سے جانتے، اور خود نبی پاک علیہ السلام کے زمانے میں، حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں وہ مارا گیا۔ اس نے بھی اپنے آپ کو نبی ہونے کا دعویٰ کیا، نبوت ان کو دی گئی، یہ کوشش میں رہا، بالآخر اس کی موت بہت بری طریقے سے بھی، مسلمہ کذاب جن کو کہا جاتا۔ تو یہ فائنل ہے کہ محمد رسول اللہ کے بعد اس دھرتی پر کوئی نئی شریعت اب نہیں آنے والی۔ ہمیں اگر کامیاب ہونا ہے تو ہمیں مضبوطی کے ساتھ اللہ کی نبی کی لائی ہوئی شریعت کو مضبوطی کے ساتھ، استقامت کے ساتھ پکڑنے کی ضرورت ہے، عمل کرنے کی ضرورت ہے۔
جو کہ بھی احکامات اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں، قرآن میں ہیں، احادیث کے ذریعے ہیں، بلا چون و چرا اب اس پر عمل کرنے پر ہی کامیابی اور بھلائی ہے۔ کچھ لوگوں کو نہیں آتی ہے بات سمجھ میں، کچھ اغیار ہیں، کچھ دشمنان ہیں، کچھ اپنے بھی ہیں جن کو اپنے قرآن کی شریعت کی بات سمجھ میں نہیں آتی، تو ان سے ریکویسٹ، کائنڈلی آئی ریکویسٹ دیم، ان سب سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے اکابر علماء، افاضل اولیاء کے پاس پہنچے اور ان کے سامنے میں بات رکھیں کہ مجھے یہ بات قرآن کی سمجھ میں نہیں آ رہی، مجھے حدیث مبارکہ کی یہ روایت سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، تو وہ کوشش کرے سمجھنے کی، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی if he will try level best، اگر وہ پوری شدت کے ساتھ کوشش کرے گا تو یقیناً ان کو قرآن و حدیث کی بات بڑی آسانی سے سمجھ میں آ سکتی ہے۔ دو بات، ایک تو یہ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جس دھرم کو، جس کا پرچار کیا اور جس کی بنیادی باتوں کو لے کر آگے چلے، وہ محمد الرسول اللہ کی اپنی نہیں تھی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے اور انبیاء کرام حضرت آدم کے زمانے سے چلا آ رہا تھا۔ اس کے سائن، اس کے پروف اور اس کے دلائل موجود ہیں قرآن و سیرت، قرآن و سنت اور احادیث کی کتابوں کے اندر، ہسٹری اور اتہاس کی کتابوں میں بھی موجود۔ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں، جن کو شک و شبہ ہے، ہم ان کو دعوت دیتے ہیں کہ آئیے آپ ہمارے پاس بھی کتابیں ہیں، یا آپ بھی کوشش کر کے کتابوں کو ڈھونڈیے، پڑھیے، انشاءاللہ تبارک و تعالی definitely you will find out the truth of religion۔ آپ یقیناً اپنے دھرم کی، اسلام کی سچائی کی صداقت کو آپ پالیں گے۔ تو محمد الرسول اللہ اب سے تقریباً 1450 سال پہلے نبوت دی گئی۔ کل بات آ گئی تھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی 40 سال زندگی جو نبوت سے پہلے ہیں، تقریباً بہت سارے ایسے باتیں جو میں نے کل پیش کی تھی۔ نبوت دی گئی محمد الرسول اللہ کو 40 سال کی عمر میں تقریباً، اور غار حرا میں حضرت جبرائیل امین تشریف لائے۔ اللہ کے نبی نے پہلی بار ان کو دیکھا، وہاں نبوت دی گئی۔ قرآن کریم کی سورہ علق کی وہ 5 آیتیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، یہاں تک۔ پہلی بار تب حضرت جبرائیل نے کہا کہ محمد پڑھیے، انہوں نے انکار کیا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، ما انا بقارئ، میں کیسے پڑھ سکتا ہوں، I can't read, I can't study۔ آپ نے یہ کہا کہ میں پڑھ نہیں سکتا، آپ نے یہ لفظ استعمال نہیں کیا I am not able to read and study، میرے اندر پڑھنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے، ایسا نہیں کہا۔ آپ نے یہ کہا کہ I can't study, I can't repeat, I can't read۔ میں نہیں پڑھا ہوا، کیپیسٹی تھی پڑھنے کی۔ حضرت جبرائیل نے گلے سے لگایا، چھوڑا، پھر کہا کہ پڑھیے۔ تیسری دفعہ میں جب لگایا، کہا، تو آپ علیہ السلام ریپیٹ کرنے لگے اور پڑھا، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ 30ویں پارے میں یہ صورت موجود ہے۔ رمضان کے مبارک مہینے میں غار حرا، اللہ کے نبی نبوت ملنے سے پہلے وہاں جاتے تھے اور تنہائی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کے بارے میں سوچتے تھے۔ سب سے پہلا ورڈ جو استعمال کیا ہے اللہ نے، اقرا، پڑھو، کس کو کہا؟ محمد رسول اللہ کو۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی
کہ ہم مسلمانوں کو اپنے بچوں کو پہلی فرصت میں پڑھانا چاہیے۔ پہلی فرصت میں بچہ آپ کا بڑا ہوتا ہے، بچہ آپ کا 3 سال 4 سال کا ہوتا ہے، تو سب سے پہلے گھر کے اندر اس کو عقیدہ سکھائی، ان کو کانسیپٹ بتائی۔ اپنے گھر میں بچے کا مکتب، بچے کا سب سے پہلا اسکول گھر ہے، ماں کا گود ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ لیکن بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ جس قوم کا آخری نبی اللہ کے طرف سے جب کنیکٹڈ ہوئے، اس سے پہلے 40 سال تک ڈسکنیکٹڈ تھے، کوئی رابطہ اللہ سے نہیں تھا، لیکن 40 سال کے بعد جب اللہ نے رابطہ کیا محمد رسول اللہ سے، تو سب سے پہلا ورڈ، سب سے پہلا لفظ اور سب سے پہلی کمیونیکیشن وارتلاب جو ہوئی، وہ سب سے پہلا ورڈ تھا اقرا، کہ پڑھو، پڑھنے کی تلقین ہے۔ لیکن آج پوری بھارت میں آپ سینسس کا رپورٹ پڑھیے تو آپ کو بڑا آشچریہ ہوگا کہ بھارت کے اندر سب سے پچھڑا قوم، تعلیمی اعتبار سے سب سے پیچھے اور کمزور قوم کوئی ہے ہمارے ملک کے اندر، تو وہ قوم مسلم ہے، وہ مسلمان ہے اور اسلام کے ماننے والے۔